السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2، حکمران ہو تو ایسا. پچھلی کلاس میں ہم نے جو سبق 1 پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اس سبق میں ہم نے کہاں تک پڑھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دوست کے ساتھ کس طرح سے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے. اب یہاں اس میں بتایا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر قدم رکھا تو کس طرح کی ریاست قائم کی اور ایک بہترین حکمران ثابت ہوئے. تو یہاں پر اب اس سبق میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم سبق کو دیکھتے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے وہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور ہیرا کی طرف چل پڑے اور وہاں پہنچ کر اپنے رہبر و رہنما کا انتظار کرنے لگے. اچھا، یہ کچھ لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آنے والے ہیں مدینہ. تو یہ لوگ روزانہ کیا کرتے تھے، اپنا معمول بنا لیا تھا کہ اپنے گھروں سے باہر نکل لیتے تھے اور انتظار کرتے رہتے تھے روزانہ. ایک دن بھی یہ لوگ یہی انتظار کر، دھوپ بہت زیادہ تیز تھی تو واپس لوٹنے ہی لگے تھے کہ ابھی وہ واپس کے لیے مڑے ہی تھے کہ ایک شخص کی بلندی پر چڑھا اور دوبارہ پیچھے نظر دوڑائی اور اچانک سے اس کی نظر چند لوگوں پر پڑی جنہوں نے سفید لباس پہنے ہوئے تھے. تو اس نے خوشی سے نعرہ بلند کیا کہ عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا مہمان جس کا تم انتظار کر رہے تھے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا اور خوشی سے نعرہ بلند کیا کہ جس کا ہم کب سے انتظار کر رہے تھے وہ مہمان آ گیا. پھر کیا ہوا، آنے والوں نے بھی انہیں دیکھ لیا اور سب ایک دوسرے سے ملنے لگے. وہ سب ایک قریبی بستی کی طرف چل پڑے اور وہاں کچھ دن قیام کیا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن جو ہے وہ وہاں پر قیام کیا اس بستی کے اندر، اور پھر وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی تھی اس جگہ پر اس رہنما نے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا نام کیا تھا؟ مسجد قباء. وہاں آپ نے تھوڑے دن قیام کیا اور وہاں کے لوگوں نے آپ کی بہت زیادہ اچھے سے مہمان نوازی کری. پھر آپ وہاں اس بستی سے رخصت ہو کر مدینے کی طرف چل دیے. ٹھیک ہے، اب آپ جب مدینے پہنچے تو مدینے والوں کا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا. یعنی کہ وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ اس لیے وہ لوگ بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ یہی جو رہنما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی وہ لوگ اسلام کی روشنی سے فیضیاب ہوئے. تو انہوں نے بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگ گئے تھے. تو وہ لوگ بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے تھے. تمام لوگ اپنے رہنما کے استقبال کے لیے گھروں سے باہر نکلے اور چھوٹی بچیوں نے نغمے بھی گائے. مدینہ پہنچ کر بھی اس عظیم انسان نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے، وہاں پہنچ کر آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی اور ایسا معاشرہ تشکیل دیا جہاں صرف اور صرف امن و سکون تھا. یعنی کہ مدینے پہنچ کر آپ نے ایک بہترین ریاست کا قیام کیا جہاں صرف اور صرف کیا تھا؟ امن و سکون تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ ایسے ایک حکمران ثابت ہوئے جس کی نظیر ملنا بہت ہی مشکل ہے. یعنی کہ آج تک ایسی حکمرانی کسی نے نہیں کی ہوگی جہاں صرف اور صرف ہر طرف انصاف کا بول بالا تھا. انسان تو انسان، جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا تھا. وہاں ساری برائیاں ختم ہو گئی تھیں. عیاشیوں کے تمام دروازے بند ہو گئے تھے. لوٹ کھسوٹ یعنی کہ چوری چکاری سب کچھ ختم ہو گئی تھی صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کی وجہ سے. آخر ایسا کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ بنیاد رکھنے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین بنیاد رکھی ریاست کی اور ایک بہترین حکمران بھی اچھے ثابت ہوئے. اب جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب سے پہلے کیا کرا آپ نے؟ وہاں مسجد بنائی جیسے کہ اوپر ذکر ہوا، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرا؟ انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. یعنی کہ جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین تھے اور انصار جو وہیں کے مدینے کے رہنے والے لوگ تھے ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کرایا. اس کے بعد آپ نے مدینے کے قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. یعنی کہ ان قبائل کے ساتھ جو کہ یہودی بھی تھے اس کے اندر، یہ سب جو ہیں اس معاہدے کے اندر یہ طے ہوا کہ تمام مذاہب کے لوگ مل کر رہیں گے مدینے کے اندر اور مدینے کی حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے، سب لوگ چاہے وہ کوئی سے بھی مذہب کا ہو لیکن مدینے کے اندر رہنے والے جو ہیں وہ مل کر رہیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے. اچھا، اس معاہدے سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ تمام لوگ امن و سکون سے رہنے لگے، لڑائی جھگڑے سب کچھ اختلافات وغیرہ ختم ہو گئے تھے. اچھا، جب یہ بات قریش کو پتہ چلی، قریش مکہ کو، تو
وہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ کتنے زیادہ سکون سے یہ لوگ مدینے کے اندر رہ رہے ہیں، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ فتنہ اور فساد برپا کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ انہی شرارتوں کے نتیجے میں انہوں نے کیا کرا، مسلمانوں سے جنگیں لڑی، اور جو سب سے پہلی جنگ لڑی وہ ہے غزوہ بدر، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر چڑھائی کر دی، یعنی کہ غزوہ بدر، جو کہ 17 رمضان مبارک 2 ہجری کو بدر کے مقام پر ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، 313، اور کفار 1000 تھے۔ ان کے پاس ہر قسم کا جنگی سامان بھی موجود تھا، لیکن ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی۔ اس جنگ میں کفار کے 70 لوگ مارے گئے تھے، جن میں ابو جہل اور کئی بڑے سردار بھی تھے، کیونکہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اب جب یہ شکست جو ہے ان سے برداشت نہیں کفار سے، تو انہوں نے کیا کرا، اگلے ہی سال دوبارہ سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ ہم جنگ جو ہے یہ باہر ایک پہاڑی دامن کے علاقے، یعنی کہ احد کے پہاڑ کے پاس کریں گے، ٹھیک ہے۔ مسلمان جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ، ایک پہاڑی کا نام تھا ریمات، وہاں پر آپ نے 50 لوگوں کا جو تیر اندازوں کا دستہ تھا وہاں بٹھا دیا، اور ان کو حکم دیا کہ وہ جگہ کچھ بھی ہو جائے خالی نہیں کرنی۔ اب جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کفار کو خوب مار ماری، یعنی کہ مسلمان بالکل جیت رہے تھے، لیکن کچھ ہی دیر بعد کیا ہوا، کافروں کے حوصلے پست ہو گئے اور شکست کھا کر وہ لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ اسی دوران مسلمانوں نے کیا غلطی کری کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو بٹھایا تھا وہ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور نیچے اتر آئے۔ اس موقع کا کفار نے فائدہ اٹھایا اور پیچھے سے حملہ کر دیا مسلمانوں پر، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ شدید نقصان ہوا تھا، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ ان کے جو ہے زخمی ہو گئے تھے، ان کے دندان مبارک تک شہید ہو گئے تھے، ان کے ماتھے پر شدید زخم آئے تھے۔ بہت سے مسلمان بھی اس جنگ میں شہید ہوئے صرف اور صرف اس غلطی کی وجہ سے۔ لیکن یہ کہ کچھ ہی دیر بعد مسلمان لوگ سنبھل گئے اور کفار سے مقابلہ کرنے پر تیار ہو گئے، طاقت آ گئی ان میں۔ اس جنگ سے مسلمانوں نے ایک سبق یہ سیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کا دیکھا انہوں نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا۔ ایک تو انہوں نے جلد بازی کری، وہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور وہ لوگ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کری، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ اس کے نتیجے میں، اس غلطی کے نتیجے میں اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اچھا، اس جنگ کے بعد کیا ہوا، 2 سال تک تو مدینے میں پھر امن رہا، لیکن مشرکین لوگ کہاں بیٹھنے والے تھے سکون سے، انہوں نے کیا کرا، 5 ہجری کو پھر سے کیا کرا، مدینے پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ اس بار کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصوبے کا پتہ چل گیا، تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابی کو بلایا اور مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو وہاں ایک صحابی تھے سلمان فارسی، انہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا کہ ہم کیا کرتے ہیں، مدینے کے ارد گرد خندق کھود دیتے ہیں۔ اب تمام لوگوں نے خندق کھودنے میں شامل ہو گئے، یہاں تک کہ شدید بھوک کے باوجود وہ لوگ بس خندق کھودنے کا کام کرتے رہتے تھے۔ اب جب لوگ کفار مکہ وہاں پر پہنچے مدینے کے قریب، تو انہوں نے خندق دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ ان کے لیے ایک نئی چیز تھی، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ۔ تب وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اسی پریشانی میں وہ خندق کے پار رکے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب بھیجا، یعنی کہ ایک بہت تیز ہوا بھیجی، جن سے ان کے سارے خیمے وغیرہ اڑ گئے۔ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ واپس لوٹ جائیں، اس طرح وہ لوگ ناکام ہو کر بری طرح شکست کھا کر واپس چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اس جنگ کے دوران یہ ہوا تھا کہ یہودیوں کے ایک قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی، اپنا عہد توڑ دیا تھا، کہا تھا نا کہ مدینے کے لوگ جو مل کر رہیں گے اور مدینے کی حفاظت کریں گے، لیکن ایک جو قبیلہ تھا یہودیوں کا جس کا نام ہے بنو قریظہ، اس نے غداری کر دی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا، اس کو جو ہے جو انہوں نے غداری کی تھی ان کا اس کو سبق سکھا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد مدینہ واپس جو ہے امن کا گہوارہ بن گیا تھا۔ اب اگلے سال کیا ہوا، ذی قعدہ کا مہینہ جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں آپ کو وحی کی گئی۔ وحی کس چیز کی تھی کہ آپ جو ہے وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکے جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی 1400 ساتھیوں کو لے کر مکے چلے گئے،
عمرہ کرنے کی غرض سے. لیکن جب مشرکوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کیا کرا, لڑائی پر زور دیا کہ کیوں آ رہے ہیں آپ وسلم, ہم ان سے لڑائی کریں گے, ہم نہیں آنے دیں گے ان کو. مگر وہاں کے کچھ سمجھدار لوگ تھے جس کی وجہ سے وہ لڑائی نہیں ہوئی, اور پھر بات چیت کا معاملہ ہوا کہ ہم بات چیت کرنا ہے. آگے دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے, پھر وہاں پہ جو آپ وسلم نے سہیل بن عمر, یہاں پہ لکھا ہوا نا سہیل بن عمر نے, وہاں ایک شخص تھا سہیل بن عمر نے یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی, یعنی کہ کچھ چند پوائنٹس رکھے گئے کہ اگر یہ مان لیں تو پھر صلح ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوائنٹس مان لیے تھے, اور پھر کیا ہوا تھا, ان لوگوں سے لڑائی کے بدلے صلح کر لی تھی, جو کہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے یہ واقعہ, صلح حدیبیہ. ٹھیک ہے, ان میں کیا پوائنٹس تھے کہ تمام مسلمان اس سال کے بجائے اگلے سال عمرہ کریں گے. ٹھیک ہے, مسلمان اس سال نہیں کرے, اگلے سال کریں گے عمرہ. دوسرا پوائنٹ تھا مسلمان اور مشرکین مکہ میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. اب یہ عہد کر لیا تھا کہ اب مسلمان اور مشرکین نہیں لڑیں گے. ٹھیک ہے, 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے. تیسرا پوائنٹ تھا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینے چلا گیا تو اسے واپس کیا جائے گا. یعنی کہ مکے میں کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اور بھاگ کر مدینے آ جاتا ہے تو مسلمان لوگ اس کو واپس مکے واپس بھیج دیں گے. اسی طرح اگر کوئی مسلمان کافر ہو جاتا ہے, یعنی کہ مدینے میں کوئی مسلمان کافر ہو جاتا ہے اور مدینہ چھوڑ کر مکہ بھاگ جاتا ہے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا. اچھا, دیکھا جائے تو یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, باقی قبائل, چوتھا پوائنٹ تھا باقی قبائل میں سے جو مسلمان یا کفار میں سے جس کا ساتھ دینا چاہے دے سکتے ہیں, یعنی ساتھی بن سکتا ہے. یعنی کہ قبائل کے اوپر چھوڑ دیا گیا تھا, وہ جس کا ساتھ دینا چاہیں, چاہے تو مسلمانوں کا چاہے تو مشرکوں کا. ان سب میں جو نا مسلمانوں کے خلاف ہی ہے یہ سارے پوائنٹ. لیکن اس معاہدے کو مسلمانوں کی فتح قرار دیا گیا. وہ کس طرح کہ مسلمانوں کو اس سے بہت بڑا فائدہ یہ ملا کہ مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کیا گیا, اور آپ وسلم کو جو ہے وہ بہت زیادہ وقت ملا دعوت پھیلانے کا, یعنی کہ دعوت و تبلیغ کا وقت ملا. تو آپ نے اس وقت میں کیا کرا, خطوط کے ذریعے مختلف بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی. یعنی کہ دوسرے شہروں کے تھے جو بادشاہ تھے, ان کو خطوط بھیجے اور اس کے ذریعے اسلام کی دعوت دی. معاہدہ کیا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ کہ 10 سال تک جنگ بندی ہوگی, یعنی کہ جنگ نہیں کریں گے. لیکن مشرکین مکہ نے 2 سال بعد ہی یہ معاہدہ توڑ دیا تھا اور پھر جنگ پر ابھر آئے تھے اور لڑائی پر زور دینا شروع کر دیا تھا. اچھا, اب جب یہ والا معاملہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین تو پیچھے ہی نہیں ہٹ رہے, یعنی کہ ایک ساتھ معاہدہ بھی کر لیا, معاہدے توڑ دیتے ہیں یہ لوگ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا, اب جبکہ مدینے میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو چکی تھی, آپ نے ایک لشکر تیار کیا اور مکے پر چڑھائی کر دی, یعنی کہ مکے پر پہنچ گئے. جب مکے والوں کو خبر ہوئی تو بہت دیر ہو چکی تھی, کیونکہ وہ مسلمانوں کے گھیرے میں آ چکے تھے, 10,000 کا لشکر تھا. تو اس وقت سب لوگ پریشان ہو گئے مشرکین مکہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا, کمال خیر خواہی کا مظاہرہ کرا اور سب کو, اہل مکہ کو امان دی اور انہیں معاف کر دیا. سب کو معاف کر دیا تھا وہاں پر. کوئی کچھ بدلہ, کوئی جنگوں کا بدلہ نہیں لیا آپ نے بہت ہی زیادہ خیر خواہی کا مظاہرہ کرا. پھر کیا ہوا, یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور تمام وہاں پہ جو بت پڑے ہوئے تھے ان سب کو توڑ دیا. ٹھیک ہے, بیت اللہ میں داخل ہونے کے بعد, اور اس طرح مکے کو فتح کر لیا. یہاں آئیے جانے لکھی ہوئی, اس کو پڑھ لیتے ہیں. غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. وہ کس لیے کہا جاتا ہے, کیونکہ اس جنگ میں کفار کی کئی جماعتیں مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی. ٹھیک ہے, بتایا تھا نا, جو بہت سارے قبیلے تھے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے. اور جو احزاب کا مطلب ہوتا ہے, احزاب کے معنی ہوتے جماعتیں, تو بہت ساری جماعتیں شامل تھیں اس جنگ میں, غزوہ خندق میں, تو اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. یاد رکھیں گے آپ لوگ, غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. اچھا, جب مکہ فتح کرا, وہاں جو بت پڑے ہوئے تھے ان سب کو توڑا, اور توڑتے وقت کیا کہہ رہے تھے, جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا, یعنی کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے یہ سبق پڑھا پورا. اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا کہ کس طرح سے آپ سب جب مدینے میں آئے, مدینے میں کس طرح سے حکومت قائم کی, کس طرح سے حکمرانی کری, اور کس طرح سے مشرکین لوگوں نے مسلمانوں کو سکون سے رہنے نہ دیا اور جنگیں کرنا شروع کری, لیکن مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی رہی.
جب مسلمان بہت زیادہ مدینے کے اندر طاقتور ایک ریاست بن گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا، اپنے لشکر بنایا اور مکے کو جا کر فتح کر لیا. اور پھر مکے والے کے لوگ بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگ جب آپ وسلم کی یہ چیز دیکھی کہ آپ وسلم نے بدلہ نہیں لیا ہم سے کسی بھی چیز کا اور ہمیں معاف کر دیا، تو سارا کا سارا مکہ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ اس وقت مسلمان ہو گئے تھے اور آپ وسلم کے ہاتھ پر سب نے اسلام کی دین کی بیعت کی تھی. ٹھیک ہے، یہ میں نے سبق آپ لوگوں کو سمجھا دیا. اب آپ اس کی خود سے بلند خوانی کریں گے اور جو آپ لوگوں کو ہوم ورک میں مشق حل کرنے کے لیے دی گئی ہیں ان کو حل کریں گے. جزاک اللہ.